پاکستانیوں کو ماضی میں کبھی منصفانہ، شفاف، ایماندارانہ الیکشن نصیب نہیں ہوئے، کیا آئندہ الیکشن شفاف ہو سکیں گے یا کبھی نہیں ہوں گے؟ منیزہ جہانگیر صاحبہ، کیا آپ کو امید ہے کہ جس طرح کے 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں، بچہ پاکستان کا اور پوری دنیا اس الیکشن کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہے اور جس طرح سے اس کو اون کر رہی ہے پیپلز پارٹی، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، کیا آپ کو اس بات کے اس پس منظر میں اس بات کی کوئی امید ہے کہ یہ مل کے کوئی ایسی کوشش کریں گے کہ جینوئنلی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں؟ نیکسٹ الیکشن جب بھی پاکستان میں ہو، چلیں جو ہوا سو ہوا، لیکن ابھی آپ کو کوئی امید کی کہیں سے کوئی کرن نظر آ رہی ہے؟ کامران خان صاحب، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنی تھی اور اس کے اندر بہت سارا کام بھی ہو گیا تھا، اس کا ڈرافٹ بھی جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نو کانفیڈنس موشن ہو گیا، پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہو گئی، پھر اب نئی حکومت آئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کمیٹیز پارلیمنٹ کے اندر بنی ہی نہیں ہیں، اور جو ایک سپیس تھی سویلینز کے پاس کمیٹیز میں، پارلیمنٹری کمیٹیز بڑی اہم ہوتی ہیں، وہاں پہ بہت بات چیت ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے اور بڑے کنسنسس کے ساتھ اور بہت ہی ہوم ورک کے ساتھ وہاں پہ بلز تیار کیے جاتے ہیں۔ مگر شاید کوئی وجہ ہے کہ لوگ نہیں چاہتے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہاں پہ کنسنسس کے ساتھ بل تیار کیے جائیں، تو ابھی تک کئی ایسی کمیٹیز ہیں جو فعال ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ کمیٹیز فعال نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ جو ایک ترمیمی اصلاحات کا بل ہے وہ دھرا کا دھرا وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو دیکھیے بات تو آگے بڑھ رہی تھی، مگر چونکہ اس وقت اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، تو وہ ماحول ہی نہیں بن رہا پارلیمنٹ کے اندر جس کے اندر کام ہو سکے واقعی میں۔ لوگ جو گورننس فیکٹر ہے پارلیمنٹ کا، میرا وہ سوال ہم دیکھ یہ رہے ہیں ہے، کہ وہ حرکت میں دیکھیں آیا بڑا ہی نہیں ہے۔ سمپل سوال ہے منیزہ صاحبہ کہ کیا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی دلی خواہش ہے کہ آئندہ الیکشن آپ کو کوئی ایسے آثار نظر آتے ہیں، کوئی ایسی جھلک نظر آتی ہے، کوئی ایسی اب تک کی ایفرٹ نظر آتی ہے کہ چلو جو بھی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ 24 کے الیکشن کو جیتے ہیں اور جس طرح سے اس کو اون کر رہے ہیں وہ تو ان کی مجبوری ہے، لیکن کہیں آگے سے حالات کو بہتر سمت میں ڈالنے کی کسی قسم کی کوئی آپ کو لگتا ہے ابھی تک ایفرٹ نہیں ہوئی کہ آئندہ کوئی ہوگی؟ کامران صاحب، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، وہ بھی پولیٹیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے میرا مینڈیٹ چوری کیا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، ان سے تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر جن کو چوری کر کے دیا ان سے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جب تک سیاستدان آپس میں بات ہی نہیں کریں گے تو وہ کسی چیز کے لیے کوشش کیسے کریں گے؟ دوسری بات میں ایک کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بات کی کہ جی کوئی ایسا الیکشن کمشنر آئے گا، تو میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی انقلابی بیوروکریٹ آ جائے گا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ جب سیاستدان اس ملک کے اندر نہیں اپنی سویلین سپیس واپس لے رہے تو ایک بیوروکریٹ ریولوشنرائز کیسے کرے گا، ایک ریولوشن کیسے لائے گا؟ میں نہیں سمجھتی۔ تو بات یہ ہے کہ اٹس ویری کلیئر ٹو می کہ جب تک سیاستدان اکٹھے مل کے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ جو ایک فورم ہے اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے، اپنی پاورز واپس نہیں لیں گے، تب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ مگر اس کے کوئی امکان نظر آ رہے ہیں احمد بلال محبوب صاحب آپ کو؟ دوبارہ میں اسی سوال کو ری فریم کروں گا آپ اپنے تجربے سے، کیونکہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آئندہ الیکشن کسی بھی سال میں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب تو ایک بالکل ٹیمپلیٹ مسلمہ طور پہ ثابت ہو چکی ہے 2024 کا الیکشن، اس سے پہلے یقینی طور پہ 2018 کا الیکشن، 2013 میں وہ یہی کیفیت دیکھے آئی کہ اب ہماری قسمت میں اسی قسم کے الیکشن ہوا کریں گے اور ہم الیکشن کا تکلف بھی ضرور کیا کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ کیا فائدہ چلے نہ کرتے الیکشن۔ دیکھیے اس وقت تو کامران خان صاحب، اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو اگر ایک طرف ایک گروپ بنا لیا جائے اور دوسری طرف پی ٹی آئی، تو دونوں اپنی اپنی سروائیول کے لیے خوف زدہ ہیں کہ اگر کسی الیکشن میں پی ٹی آئی جیت کے اقتدار میں آ گئی تو ان کی سروائیول خطرے میں ہے، اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 جب تک یہ لوگ برسر اقتدار ہیں تو ان کی زندگی عذاب میں رہے گی۔ تو اگلے الیکشن تک اگر یہ صورتحال برقرار رہے گی تو فری اینڈ فیئر الیکشن کا کوئی چانس نہیں ہے۔
ان دونوں کو اسی طرح سے اگر آپس میں اتفاق رائے کرنا پڑے گا، کوئی صلح کرنی پڑے گی، جس طرح سے پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے، پھر 2008 کا الیکشن بھی نسبتاً بہتر ہو گیا اور 2013 کا الیکشن بھی پاکستان کی ہسٹری میں نسبتاً بہتر ہو گیا اور ان کو اپنی ٹائم بھی پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس موقع پہ 2013 میں زیادہ مداخلت نہیں کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے، لیکن اس وقت یہ جو سروائیول کی جنگ ہے اس میں مجھے مستقبل قریب میں تو ایسے آثار نظر نہیں آتے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا انتظامات کر پائیں گے دونوں۔